کے ذریعے آخر ماجرا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے یونان کے حوالے سے، جہاں پاکستانی کمیونٹی نے کیا احتجاج پاکستانی ایمبیسی کے ہی خلاف، آخر ہو کیا رہا ہے؟ اس حصے میں ہم بات کریں گے یونان کے حوالے سے، جہاں پر پاکستانی کمیونٹی پچھلے 6 مہینوں کی اگر بات کی جائے تو اس دوران بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا، اور اب اگر بات کی جائے تو مسلسل 3 روز سے احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا ان کے مطالبات ہیں، اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی ایمبیسی کے ہی خلاف پاکستانی کمیونٹی احتجاج کری ہے۔ کیا کہنا ہے ان پروٹیسٹر کا، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ مذاکرات کے بعد بھی انہوں نے رشوت کو نہیں ختم کیا۔ جتنے جرائم پیشہ افراد ہیں ان کا مرکزی دفتر بنا دیا گیا ہے سفارت خانہ پاکستان ایتھن کو۔ تمام پاکستان کمیونٹی کا ایک ایک فرد انشاءاللہ ہر غیرت مند اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ہم ہر روز یہاں رہیں گے جب تک سفیر شیخی اور محمد علی یہاں سے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو پاکستانی یہاں سفارت خانے پہنچتے ہیں، لیکن وہی احتجاج ہو رہا ہے۔ یہاں ہم اسلام آباد کے احتجاج کو رو رہے تھے، وہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن پہ کر رہے ہیں، وہاں یونان میں پاکستانی جو ہے انہوں نے پاکستانی ایمبیسی کا ہی گھیراؤ کر لیا ہے۔ تیسرا دن ہے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یونان میں جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو وہاں پہ ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمبیسی میں ایکسس نہیں ہے پاکستانیوں کا۔ وہاں پہ ایک تو آپ کو پتا ہے 40 سے 50 ہزار پاکستانی جو ہیں وہ یونان میں اس وقت رہتے ہیں، ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمبیسی میں ایکسس نہیں ہے، ایکسس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، پاسپورٹ بنانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، نائٹ کاپ کارڈ جو سٹیزنز کو ایشو ہوتے ہیں ان کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور وہاں پر یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فوٹیج۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوالات پوچھ لیجئے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ فوٹیجز بھی ہم دکھا رہے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں پاکستانی ایمبیسی کے باہر کھڑے ہیں، کافی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، جھگڑا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اچھا جی ایسا ہے، پہلے تو یہ جو آدمی ہے یہ معاملہ آج یہ تو بہت 10-15 سال سے چل رہا ہے۔ یہ جو آدمی ہے جو خود ساختہ سیلف اسٹائل۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ نے کہا کہ 15 سال سے معاملہ چل رہا ہے۔ جی یہ اس کا جو جھگڑا پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ اور ہر ایمبیسڈر کے ساتھ چلتا رہا ہے پچھلے۔ اس آدمی کے بارے میں صرف یہ بتا دوں، یہ جاوید اسلم رائی ہیں، اس کے ایک تو یہ بڑا کرمنل آدمی ہے، حکومت پاکستان نے اس کو پاسپورٹ کے لیے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے انٹرپول کا ریڈ اریسٹ وارنٹ ہے، 2006 سے چل رہا ہے۔ یہ آدمی ہیومن سمگلنگ میں انوالوڈ ہے۔ اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں وہ جاوید اسلم رائی اکیلا تو نہیں ہے نا، وہاں پہ تو کئی لوگ کھڑے ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں۔ ایٹ لیسٹ ڈاکٹر صاحب کئی 100 لوگ تو نظر آتے ہیں۔ نہیں کئی 100 لوگ۔ اچھا منڈے اینڈ ٹیوزڈے اس آدمی نے جان کی پچھلی، یہ آج دوسرا دن ہے، تیسرا دن نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑی کریکشن بھی کر لوں۔ آج دوسرا دن، منڈے اور ٹیوزڈے ہمارا سب سے ہیوی ڈے ہوتا ہے جی، کیونکہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، تو یہ سب سے ہیوی ڈے ہے۔ یہ آدمی اس کو پتا ہے ان چیزوں کا سارا، اور یہ ایوری 3-4 منتھ یہ آدمی اسی طرح اٹھ کے آ جاتا ہے، احتجاج کرتا ہے بغیر کسی اور کے، کیونکہ یہ لیکن ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اکیلا آدمی تو ہے نہیں نا، وہاں پہ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کھڑی احتجاج کر رہی ہیں، تو معاملہ تو کچھ ہے نا۔ یہ تو آپ ایک آدمی کے تو چلے ٹھیک ہے، بڑا برا آدمی ہے وہ کنڈیم کر دیں، ہم اس کو بھول جائیں، آپ بڑا مسئلے پہ بات کریں۔ جی میں بس میں بات کر رہا ہوں، کل جو لوگ تھے، کل جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آدمی یہاں پہ 17-18 آرگنائزیشن ہے پاکستانیوں کی، 17 آرگنائزیشن نے اس آدمی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اس کو لوگ اپنے نام سے نہیں بلکہ کینسر کے نام سے جانتے ہیں یہاں پہ، تو یہ اس کا معمول ہے، ہی لکس فار این آڈینس آل دی ٹائم،
یہ 2 بچیاں اور 2 اس کے ساتھ آج میرا خیال میں پورے 14 15 20 لوگ آئے تھے. ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ کوئی چیز تو دال میں کالا ہے نا, اتنے لوگ نکل رہے ہیں. اچھا مسئلہ دیکھیے, آپ کریئر ڈپلومیٹ ہیں, آپ پاکستان سے گئے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ نے یہ جھگڑوں کے ریزولوشن نکالنے نا وہاں پہ. بالکل لیکن یہ اپنے اب میں اس کا وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پیچھے اریسٹ وارنٹ ہے جی. اب میں نہ ڈاکٹر صاحب اس کو چھوڑ دیں, آپ بتائیں مسئلہ کیا, باقی پاکستانیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ پاکستانیوں کا کوئی نہیں, مسئلہ اس کا ہے ایکچولی, مسئلہ اپنی ذات کا ہے جی. یہ اپنی ذات کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو وہاں پر پاسپورٹ ملنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے جی. ہم نے یہاں پہ, میں یہاں 1.5 سال سے آیا ہوں, آپ کو پتا ہے ہمارے پاس پاسپورٹ کے لیے 1 آدمی ہے اور وہ کوئی روزانہ کوئی 40-50 پاسپورٹ ہم بنا سکتے ہیں, مشین ریڈیبل پاسپورٹ. پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ مینوئل پاسپورٹ ایشو ہوتے تھے. اب 1 آدمی جو ٹیو ہے ٹیکنیکل آفیسر, وہ 1 آدمی پاسپورٹ پر بیٹھے. کیپیسٹی کا ایشو ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کم لوگ ہیں اور پاسپورٹ بنانے جو ہیں وہ زیادہ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی. ہم نے حکومت کو لکھا ہے کہ جی ابھی نومبر کے بعد جب یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا, مشین ریڈیبل پاسپورٹ آنے ہوں گے, یہ مینوئل پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب وہ پروٹیسٹ تو کچھ لوگ تو صحیح کر رہے ہیں نا. اگر 40-50 ہزار سے زیادہ پاکستانی وہاں مقیم ہیں اور آپ کے پاس 1 آدمی اور وہ صرف 40 اور 50 پاسپورٹ روز کے نکال رہا ہے, تو شاید میں بھی ان کو جوائن کر لوں گا پروٹیسٹ میں. نہیں پروٹیسٹ, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشوت لیتے ہیں. ایکچولی یہ بات نہیں ہے, یہ تو ہر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تو جہاں پہ اتنا پرائرٹی کا معاملہ ہو پھر وہاں پہ ظاہر ہے پھر کسی کو پرائرٹی دینے کے لیے معاملات تو خراب ہو جائیں گے. نہیں ہے, ہم ہر ہفتے کے ہفتے موبائل ٹیلی فون پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے, ان کو ہم وہ کرتے ہیں. ادروائز یہ نیچے جو ہے یہ پیسے لینے, اسی ہم نے کیا ہے. عملے میں سے بھی تو کوئی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے, اچھا محمد صاحب آپ نے خط لکھا حکومت پاکستان کو, تو ان کا کوئی جواب آیا ہے وہاں پہ اس معاملے پہ؟ اس معاملے میں انفارچونیٹلی ہمیں کوئی جواب نہیں آیا ہے. اس آدمی کو میں آپ کو یہ خط کب لکھا گیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ نے خط کب لکھا تھا ڈاکٹر صاحب؟ اس میں جی ڈاکٹر صاحب خط کب لکھا گیا تھا؟ میرے خیال میں یہ 4-5 مہینے پہلے لکھا ہے, اور ہم نے منسٹری کو بھی لکھا ہے اپنے. ٹھیک ہے, بے حد شکریہ ڈاکٹر سعید ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بہت ہی کم وقت رہ گیا ہمارے پاس. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو معاملہ تو خراب ہے صاحب؟ ایک تو سمپل معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا, جہاں پہ 1 آدمی پاسپورٹ بنا رہا ہے, 40-50 ہزار پاکستانی رہ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں پیسہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو کچھ یہ نیچرل سی بات ہے. اچھا دوسری نہیں, اچھا وہ مسئلے وہاں پہ یہ ہیں جو ان کا, وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسس جو ہے امبیسی میں اس کے اوپر ٹوکن ہے, آپ ٹوکن کے بغیر اندر نہیں جا سکتے, اور ٹوکن دینے کے لیے باہر انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں, وہ جس کو ٹوکن دیتے ہیں وہ اندر جاتا ہے, اور اس کے لیے 200 یورو جو ہیں وہ. اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, جہاں پر آپ کی پاس اس طرح کے معاملہ ہوں گے وہاں پہ پیسے بھی چل رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ سفیر صاحب سے زیادہ ہمارا فورن آفس اس کا ذمہ دار ہے کہ جو دیکھ نہیں رہا. ممکن ہے کہ سفیر صاحب کو شاید اس کا پتہ بھی نہ ہو. بالکل ہو اور کیا معاملہ ہے, اس حوالے سے ہم نے نشاندہی کی ہے, اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کا حل بھی سامنے آ جائے. یونان میں جو پاکستانی کمیونٹی سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے, اس پر ہم نے بات کی. اس کے ساتھ ہی وقت آ گیا احتجاج لینے کا. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.